السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ صدر اجلاس گرامی قدر استاد الاساتذہ اور بہت سے نشیب و فراز کے درمیان اور اس گئے گزرے زمانے میں بقیت السلف اسلاف کی بہت سی چیزوں کے امین محترم جناب مولانا عبد الرحمن لیثی حفظہ اللہ و طولہ، جو اس اہم ترین تاریخی اجلاس کے صدر عالی مقام ہیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہاں صدارتی بورڈ بھی ہے جس کا ایک رکن میں ہوں۔ کہتے ہیں کہ کبرنی موت الکبرا، جب بڑے چلے جاتے ہیں تو چھوٹے خود بخود بڑے ہو جاتے ہیں، ورنہ چھوٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو بڑے اگر موجود ہوں تو شخصی اور ذاتی بات میں کر رہا ہوں، جماعتی اور جمعیتی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے آپ لوگ کسی اور دنیا میں مت کھوئیے گا۔ تو بڑے موجود ہیں، استاد الاساتذہ ہیں، اور خاص طور پر اس چمن علم و فن اور اس مرکز علوم و تربیت کے وہ ایک بڑے اہم باغبان بھی رہے ہیں، اور ان کے چشمہ فیض سے اس مرکز میں رہ کر کے بڑا فیض پہنچا ہے، اور فیض یافتگان کا، خوشاچینان کا یہاں ایک بہت بڑا جمع غفیر ہر وقت نظر آتا ہے۔ میری مراد مصرح شخصیت جناب مولانا عبد الرحمن لیثی حفظہ اللہ و طولہ سے ہے، صدر مجلس۔ اس عظیم الشان ادارے کے اس وقت کے روح رواں اور اسلاف کی بہت ساری روایات کے، ان کے انتظامات کے اور ان کے افکار کے، اور دارالعلوم احمدیہ سلفیہ کے شکل میں اس عظیم علمی تعلیمی دانشگاہ کے روح رواں محترم عزیز مکرم جناب مہندس انجینئر اسماعیل خرم سلمہ اللہ ووفقہ وسدد خطاہ، اور اس خانوادے کے وہ تمام چشم و چراغ، چند آفتاب، چند ماہتاب، اور اس کے اساتذہ کرام جو اس مرکز کے حقیقی طور پر وہ حقیقی نگہبان ہیں، اس کی روحانی حیثیت سے بھی اور جسمانی یعنی مادی اور معنوی دونوں حیثیت سے، جو بیت القصید کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور حقیقت میں اگر کہیں ہیں جس میں بیت القصید کا یا اصل قوام اور مرکزیت کا کوئی مقام حاصل ہو سکتا ہے تو ہم سب کی کے مطمع نظر، خواہ وہ انتظامیہ ہو، چاک چوبند، یا اساتذہ ہوں جو رات دن ایک کرتے ہیں یا خون جگر جلاتے ہیں، وہ ہمارے عزیز طلباء عزیز ہیں۔ یہ طلباء جو کسی زمانے میں طالب علمی کے زمانے میں 7 سیارات کے خطابات سے نوازے جاتے تھے، کبھی یہ مرکزی دارالعلوم کا اہم ترین علمی کردار ادا کیا کرتا تھا۔ اور کیوں دور جاتے ہیں آپ، ہندوستان کی سب سے پہلی متحدہ ہندوستان کے متحدہ علوم و فنون کے مراکز میں سب سے پہلے نمبر پر اس احمدیہ سلفیہ کا ذکر آتا تھا، خاص طور پر مذاکرہ علمیہ کے حیثیت سے۔ اور متحدہ ہندوستان کی سب سے پہلی تنظیم، سب سے پہلا آرگنائزیشن اور سب سے پہلی جمعیت، اگر کوئی سلفیان ہند کے سر میں سودے کی حیثیت سے سما کر کے منصع شہود و وجود پر آئی تھی، تو وہ
اسی مذاکرہ علمیہ کے کوکھ سے سب سے ہندوستان کی پہلی تنظیم وجود میں آئی تھی. وہ اس کا نام تھا اس وقت آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس، جو مختلف ادوار سے گزرتا ہوا جمعیت اہل حدیث، پھر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے نام سے اس وقت دنیا جانتی اور پہچانتی ہے. تو یہ ایک ایسا مذاکرہ علمیہ تھا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کہاں سے اس کو شروع کیا جائے، لیکن یہ جان لیجئے کہ متحدہ ہندوستان میں اس وقت جو علمی دنیا کے آفتاب و ماہتاب تھے، ان کی پاسنگ کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی طرف دیکھنے کے لیے ترسنے والی عالمی شخصیات ہوا کرتی تھی. عالمی شخصیات، اور اس میں نجد و حجاز بھی ہے اور مصر بھی ہے، اور اسی طریقے سے یہ انڈونیشیا اور یہ ایشیائے کوچک، یہ تمام حصوں کے افریقہ، وہ سب اس کی طرف بہت پر اشتیاق نظروں سے دیکھتی تھی. اور دور کیوں جاتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت مولانا ثناء اللہ امرتسری جو پہلے ناظم تھے، وہ نوجوان تھے، اور ان کے جو وزیر ہوا کرتے تھے نائب، وہ مولانا ابراہیم سیالکوٹی، دونوں پنجاب کے، دونوں بڑے پنجابی لیکن دونوں جوان. اور اس وقت کے جو علامہ استاذ الاساتذہ شیخ الشیوخ جو علامہ عبداللہ بقا غازی پوری تھے، عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ استاذ الاساتذہ کے خطاب سے نوازے جاتے تھے. ان سب کو یہ مشیخت جو نصیب ہوئی تھی یا جو دنیا میں مشہور ہوئے تھے، وہ احمدیہ سلفیہ کی وجہ سے ہوئے تھے، اور ان مذاکرہ علمیہ کے ذریعے سے ساری دنیا ان سے استفادہ کرتی ہے. وہ اس جمعیت کے صدر قرار پائے تھے، اور یہ دونوں جوان. لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، بہت سے لوگ اس بیچ میں آئے گئے، اور ان کو شیخ العرب اور عجم کون نہیں جانتا، جہاں کم سے کم بیک وقت 100 طالب علم عرب دنیا اور مختلف بر اعظموں سے ہوا کرتے تھے. شیخ الحدیث محدث شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ 100 کم سے کم دیوانواں میں ہوتے تھے، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ 250 تک یہ آواز پہنچتی، یہ تعداد پہنچتی تھی. وہ بھی موجود تھے اس وقت. اور کون نہیں جانتا سرتاج علماء ابو محمد ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ، جو پہلے دور کے نشت اولیاء کے وہ مؤسس اور بانی تھے اس دارالعلوم، اور دوسرے دور کے وہ ایسا انسان ملتا ہی نہیں ہے. تو یہ سب لوگ سرپرستوں میں تھے، لیکن اس کی جڑوں میں بھی مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ رہتے ہیں. مولانا کے انتقال کے بعد جب پہلی کانفرنس مدراس میں ہوئی، آل انڈیا حدیث کانفرنس، تو وہاں کسی نے کہا کہ کیا خوب ہوتا وہ بھی زندہ ہوتے عبدالعزیز ناظم بیان کرے. تو پوری مجلس پر جہاں اس کو پہلا انتقال میں سارے علماء موجود ہیں، علماء نہیں تھے، وہ مشائخ اعظام کے عالم، تو مجلس پر ہم کا اور اس وجہ سے رونے کا ہچکیوں کی آواز ہے. لیکن مولانا لکھتے ہیں امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کہ جب دوسرا استقبالیہ پڑھا گیا فارسی زبان میں، اور جب اس شعر پر پڑھنے والا پہنچا کہ خوش ہوئے اگر عبدالعزیز کی جلوہ بھی تھی، کہتے ہیں کہ پھوٹ پھوٹ کر کے رونے کی آوازیں آئی. اور خاص طور پر یادگار اور مجھے نائب مولانا سیالکوٹی کہا کہ بھائی ابراہیم کی پوچھو نہیں کہ ان کی ٹھکیاں بن گئی تھی، ہچکیاں بن گئی تھی، وہ اپنے آپ کو اٹھاؤ رکھنے سے کہاں میں نستارا میں نسو رہی ہوں. ہم اسی کے نقش قدم پر ہیں، سچے وہ آفتاب تھے، وہ چمکتے تھے، اور ہم ذرے میں مقدار ہیں، لیکن اس کے امین ہیں.
بھی ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ صدارتی خطاب فرمائیں گے حقیقت میں، ورنہ میں بھی چاہتا تھا جب پتہ چلا کہ جتنے مقالہ نگاران اس میں آئے ہیں اس میں میں مبارکباد دوں ان کے حیثیت سے ہو یا یہ کہ اسپرٹ کی حیثیت سے ہو۔ اسپرٹ تو میں حاصل کرتا تھا ڈاکٹر عبدالعزیز سے، اور فکر و فن کی جو گہرائی میں اتر کے تعامل کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہے ہیں ہم، وہ سیکھنا ہوتا تھا تو ڈاکٹر سید عبدالحلیم۔ یقیناً یہ عجیب طرح کا متضاد ایک گھر میں لوگ تھے جو حکمت کے ساتھ گزرنے کا گر جانتے تھے، لیکن ان کا مسئلہ عجیب تھا کہ یہ ایک عجیب انسان تھے، قہاریوں، جباریوں اور پتہ نہیں اور کن چیزوں سے یہ متصف تھے، لیکن علم کے حوالے سے پلے بڑھے تھے اور بہت بڑی عظیم شخصیت تھی۔ ان کے بعد ان کے امانت پر آئی تو انہوں نے جو اہل حدیثان ہند کا اختیار تھا، عزیز مکرم ڈاکٹر افروز صاحب بیان فرما رہے تھے، یقین جانیے کہ مولانا ابوالکلام آزاد وہ ایک پرتو تھا اہل حدیثیت میں جس نے ابن تیمیہ کو پڑھا، اور اسی طریقے دیگر مقالہ نگاران حضرات نے اسی چیزیں یہاں ذکر کرنے کی کوشش کی، اور وہ سب سلفی منہج سے ملتے ہیں، کتاب و سنت سے مستنبط تھے، تو ہر مقالے پر اور ہر جملے پر دل چاہتا تھا کہ ہم کہیں کہ دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہی، یعنی مقالہ نگاران حضرات نے، میں نے یہ سمجھا کہ آخر یہ بھی میرے دل میں سلفی حیثیت سے بھی اور جو حالات ہیں اس کے تناظر میں بھی، وہ حقیقت میں جتنا زیادہ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ اس عنوان کے منتخب کرنے میں موفق ہے، اسی قدر ہمارے مقالہ نگار حضرات بھی حقیقت میں، پھر اس لفظ کو دہراؤں کہ چندے آفتاب چندے ماہتاب ہیں، انہوں نے کرنوں کو تھوڑا سا بکھیر دیا ہے ہم ان شعاؤں سے اور اس کے عظیم تر اس کی کشش سے ہم باقی کمال یہ ہے کہ انہوں نے چھاپ بھی دیا۔ میں تو اس سیمینار کے مقالے اس سیمینار میں چھاپتا ہوں، اور الگ سے کبھی کوئی سیمینار نہیں کیا۔ کانفرنس کے حاشیے پر علی ہامش المعتمر یہ ضرور کیا ہے کہ اس طرح کی چیز آئے، اور آپ نے اس بالغ نظری کا ثبوت دیا ہے، البتہ 2 قدم آگے بڑھ کر، اور یہ آگے تھا ہی، اسی نے اس کی تاسیس ہی کی تھی، تو ہم اگلے کانفرنس کے انتظار کر کے اس وقت چھاپتے تھے آپ کے قیمتی مقالوں کو، آپ نے آج ہی منصہ وجود و شہود میں لا دیا ہے، اس پر بھی آپ مبارکباد کے ڈھیر سارے مستحق ہیں۔ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام دین فطرت ہے، یہ یاد رکھیے گا، اسلام دین فطرت ہے، اور یہ اختلاف جو ہے تکثیری سماج، یہ بھی عین فطرت ہے۔ اولے چیز سے دیکھ لیں، ایک ذرے سے دیکھ لیں، آفتاب سے لے کر کے ذرے تک بالکل تکثیری اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جہاں رنگ بو یہ سب یہ تکثیریت کا حصہ ہیں۔ کیا ایک کتا سماج کا حصہ نہیں ہے؟ اصحاب کہف کے ساتھ اس کا ذکر آتا ہے، سماج کو سنبھالنے میں اس کا حصہ ہے۔ آپ گہرائی میں ڈوب کر کے جائیے گا تو قربان ہو جائیے گا جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے رب العالمین۔ الحمدللہ تعریف کس کی ہے؟ اچھے مسلمانوں کی، سارے انسانوں کی نہیں، رب العالمین سے ہے۔ تکثیریت ہر ذرے میں ہے، اور وہیں سے یہ خاک اٹھتی ہے، اور انہی بنیادوں پر جب پروان چڑھیں گے تو یہی حقیقت میں اسلام ہے۔ اللہ کے نبی تو یہ دعا کرتے ہیں کہ جہاں تکثیریت میں تخریبیت ہو تو اس وقت اور دعا کرو، اور اتنے یہ تخریب کار ہیں کہ دعا کیا کہ یہ تکثیریت رہنی چاہیے اور یہ ایسے ہی رہیں، ان کی نسلوں تک جائے پھر بھی یہ تکثیریت رہے، کہا کہ ان کی پیٹھ سے نکلے گی یہ رہیں۔ اور میں آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہم کو صرف ایک جملے میں بتائیے، گوشے دل اور اپنے اتھاہ علمی سمندروں پر ڈوب کر کے ذرا سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج میں تھے کتنی طرح کا تکثیری تھا، اور سب منفی تھا، سب ظالمانہ تھا، اور اس میں سے ایک
رحمت للعالمین اور سید المرسلین اولین و آخرین، سب اس تکثیری ماحول میں پروان چڑھ رہا ہے اور سب کو حصے تقسیم کر رہا ہے، اور الصادق الامین کی حیثیت سے نکل رہا ہے، دہشت گرد کی حیثیت سے نہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہے، اور وہ صادق بھی اور امین بھی، یعنی امن کا آخری پیغام پہلے ہی گواہی مل گئی نبی بننے سے پہلے۔ ہم عالم بن کے، تنظیمیں بنا کر کے، مدرسے بنا کر کے، اور چاہے جائے کہ ان جھوٹے یا سچے اگر طوفان ہے، کسی چیز کا طوفان ہے، اور وہ طوفان کا ہے دہشت گردی کا ہے، افواہ کا ہے، بھائی چارے کے ختم کرنے کا ہے، قومی یکجہتی کے برابر کرنے کا ہے، تو یہ امن کے اتنے بڑے علم برداران کہاں ہے؟ یہ کیوں نہیں طوفان لاتے کہ اس کے رخوں کو موڑ دیتے اور ساری دنیا میں صرف امن و شانتی ہوتی۔ اللہ جل شانہ اس اہم ترین اجلاس کو اس کے اخیر تک تکمیل تک پہنچائے، اور ہم سب کو بقدر ہمت، بقدر نیت، اور نیت نہیں ہے تب بھی نیتوں کو درست فرما دے، وہی مالک ہے اس کا، ہم سب کو اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی اور اس قافلے کو رواں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔